امیر: میں کچھ اس طرح سے اپنے گھر سے بھاگی تھی. اب کسی نے مجھے بھاگ کر ادھر آتے دیکھ لیا ہوگا تو میرے باپ اور بھائی سے کہہ دیا ہوگا کہ میں مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہوں. یہاں تک کہنے کے بعد شنکل رکی، پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے ایبا کو مخاطب کر کے دوبارہ کہنے لگی: امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں سخت پیاس محسوس کر رہی ہوں. فکر انگیز انداز میں ایبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: دیکھو، تم خالی پیٹ ہو، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ابھی پانی نہ پیو، میں کھانا منگواتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا. شنکل منت کرنے کے انداز میں کہنے لگی: میں زیادہ نہیں پیوں گی، صرف 2 گھونٹ پیوں گی. شنکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایبا بول اٹھا: اچھا، میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. جو ہی ایبا اٹھا، شنکل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ یکدم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی: امیر، آپ اتنی بڑی زحمت میرے لیے کرنے لگے ہیں، آپ بتا دیں پانی کہاں ہے، اور پھر میرے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے. ایبا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہا: کیسا مسئلہ؟ کیا میں لامذہب ہوتے ہوئے آپ کے برتن میں کھا پی سکوں گی؟ ایبا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہا: تم یہیں رکو. پھر وہ خیمے کے کونے میں گیا، پانی کا ایک پیالہ آدھا بھر کر اسے پیش کیا اور کہنے لگا: ہم مسلمان ہیں، انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں. شنکل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، بڑی ممنونیت سے ایبا کی طرف دیکھا، پانی کے چند گھونٹ لیے. پیالہ جہاں سے ایبا نے دیا تھا وہاں رکھنا چاہتی تھی کہ ایبا نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہنے لگا: تم بیٹھو، تکلفات میں نہ پڑو. شنکل اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. پیالہ رکھنے کے بعد ایبا بھی اس کے سامنے آیا. پھر ایبا نے اسے مخاطب کیا: مجھے بتایا گیا ہے کہ تم لامذہب لوگ ہو، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ہندو بھی نہیں ہو لیکن بے دین ہو، پھر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ شنکل نشست پر بیٹھ گئی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی: امیر، کیا پوچھتے ہیں، ہم لوگ ایک طرح کے لامذہب بے دین ہیں، انسان پرستی کرتے ہیں. جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ انسان پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار قدیم اور ازل سے ہے. ہمارے قبائل کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پوجا اور انسان کو خالق اور رازق سمجھنا اور انسان کے آگے سر جھکانا زمانہ قدیم سے ہے، اور زندہ انسانوں کے علاوہ مردہ انسانوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. ہمارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح اپنی مرضی کی مالک ہے، جب چاہے نکل سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے. اسی بنا پر ہمارے لوگ مردوں سے خوف کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کب مردے زندہ ہو کر واپس آ جائیں، اس لیے ان کی ضروریات ان کی قبروں پر رکھ دیتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قدیم دور میں جب کوئی سردار یا بزرگ مر جاتا تھا، اس کی بیوی اور غلاموں کو بھی قتل کر کے اسی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا. شنکل جب رکی تو اس کی طرف بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا: میں تو سمجھتا تھا تم کوئی معمولی سی لڑکی ہو، لیکن تمہارا علم تو بہت ہے. تمہاری ایبا کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں شنکل بول اٹھی: امیر، میں تو ایک سادہ سی لڑکی ہوں، میرے پاس کیا علم ہونا ہے؟ یوں جانیے ہمارے سارے قبائل ہی جاہلیت کی بنا پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ساری پرانی رسومات کو گلے لگائے ہوئے ہیں. میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں، مجھے یہ باتیں نہ کسی نے سکھائیں، نہ میں نے اپنے قبیلے کے کسی شخص سے حاصل کیں. ہمارے قبیلے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ایک عالم سیف الدین آتے رہتے ہیں، وہ سودرا سے تشریف لاتے ہیں، اور یہاں ہمارے قبائل کے اندر وہ اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دیتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے کچھ شاگرد بھی ہوتے ہیں. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، یہ ساری باتیں مجھے انہی سے معلوم ہوئیں. ابھی تک ہمارے قبائل میں سے کسی نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، باقاعدگی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہاں تک کہتے کہتے شنکل کو رکنا پڑا، اس لیے کہ ایک آدمی کھانے کے برتن اٹھائے خیمے میں داخل ہوا. کھانے کے برتن اس نے وہاں رکھ دیے، خود باہر نکل گیا. اس موقع پر شنکل کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا: تمہیں اب سخت بھوک لگی ہے، چلو کھانا شروع کرو. شنکل نے پھر بڑی حیرت اور تعجب سے ایبا کی طرف دیکھا اور کہا:
کیا میں آپ لوگوں کے برتنوں میں کھا سکتی ہوں؟ ایبا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم پھر بے تعلق کی باتوں پر اتر آئی ہو۔ دیکھو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا شروع کرو۔ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شنکل نے کہا، میں ایک شرط پر کھانا شروع کرتی ہوں امیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ اگر میں زیادہ کھا گئی تو آپ میرا تمسخر نہیں اڑائیے گا۔ اس پر ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں یہاں سے اٹھ کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہوں، تم آرام سے پرسکون ماحول میں جس قدر کھانا چاہتی ہو کھا لو، جو بچے گا وہ میں کھا لوں گا۔ اس پر شنکل دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں کہنے لگی، نہیں امیر، یہ بات نہیں، یہ کھانا تو 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اگر 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے تو شروع کرو۔ شنکل نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اس پر دونوں کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد جو نوجوان کھانا لایا تھا جب خالی برتن لینے کے لیے آیا تو ایبا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، شنکل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر ایبا نے اسے مخاطب کیا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ خیمہ دکھاتا ہوں جہاں تم آرام کرو گی۔ وہ لشکری کھانے کے برتن لے گیا تھا۔ ایبا بھی شنکل کو لے کر خیمے سے نکلا، قریب ایک خیمے کے پاس آیا۔ خیمے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ ایبا کہنے لگا، اب تم اس خیمے میں گھس جاؤ اور آرام کرو۔ جہاں تمہیں 2 دن سے کھانے کی ضرورت تھی وہاں تمہیں آرام اور سکون کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو فکر مند نہ ہونا، کوئی شخص تمہارے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لشکرگاہ میں اگر کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ میلی نگاہ سے دیکھنے والوں میں اگر میں بھی ہوا تو میں خود کی گردن بھی کاٹ سکتا ہوں۔ بات پر شنکل بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ خیمے میں داخل ہوئی، جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایبا وہاں سے مڑا اور اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ لاہور جا پہنچا۔ اس نے چند روز وہاں قیام کیا ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ اور دیگر سالاروں کے ساتھ لاہور پہنچ گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز تک اپنے پورے لشکر کے ساتھ لاہور کے نواح میں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بٹھنڈا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لاہور پر چونکہ سلطان شہاب الدین غوری کا قبضہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے جب غزنوی حکمران کمزور ہو گئے تھے تو ارد گرد کے راجہ اکثر و بیشتر لاہور پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس بنا پر لاہور کی غزنوی حکومت صرف راجوں کے حملے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا لاہور میں اپنے مرکز کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین چاہتا تھا کہ ارد گرد جو عام شہر ہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی اپنی عملداری میں شامل کر لیا جائے۔ انہی خیالات کے تحت شہاب الدین غوری نے بٹھنڈا کا رخ کیا تھا۔ بٹھنڈا ان دنوں بڑا اہم شہر تھا اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی سلطنت میں شامل تھا۔ پرتھوی راج ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ خیال کیا جاتا تھا، اور مزید یہ کہ دہلی کا راجہ گوبند رائے اس کا بھائی تھا۔ اس وقت ان دونوں بھائیوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے زیادہ تھی، لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر بڑی تیزی سے سلطان شہاب الدین بٹھنڈا کی طرف بڑھا۔ بٹھنڈا میں پہلے راجہ پرتھوی راج کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ جب اسے خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین بٹھنڈا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو بٹھنڈا کے لشکر کی مدد کے لیے اس نے اجمیر سے اپنے لشکر کا ایک اور حصہ روانہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بھائی دہلی کے راجہ گوبند رائے سے بھی کہا تھا کہ وہ بٹھنڈا کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کرے، جس کے جواب میں اس نے بھی اپنے کچھ دستے بٹھنڈا کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیے تھے۔ بٹھنڈا میں جو اس وقت راجہ پرتھوی راج کا لشکر تھا، اس کے پاس جب دہلی اور اجمیر دونوں طرف سے کمک پہنچ گئی تو وہ سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئے۔ حملہ آور ہونے میں سلطان شہاب الدین نے پہل کی تھی، اور جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب سلطان شہاب الدین مقامی لشکر پر سرد راتوں کے تنہا اندھیروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔
بٹھنڈا کے لشکر نے بھی فی الفور جوابی کارروائی کی تھی۔ بٹھنڈا کے نواب میں زیست کو خون آلود کرتے گہرے خوف کے فسوں اور اندھیروں سی وحشت میں گمراہ کر کے بھٹکا دینے والے پرانے المیوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ میدان جنگ میں سماعتوں میں اترتی آوازوں کی طرح موت نزول کرتی زندگی کو کچلے رنگوں سے لکھی تحریروں کو مٹانے لگی تھی۔ آخر سلطان شہاب الدین غوری کے مقابلے میں بٹھنڈا کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ ان میں سے کچھ لشکری اجمیر اور کچھ لشکری دہلی کی طرف بھاگ گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھا اور بٹھنڈا شہر پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو سلطان شہاب الدین کے بٹھنڈا پر قبضہ کر لینے پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، لہٰذا اس نے تیز رفتار قاصد ہندوستان کے مختلف راجاؤں کی طرف روانہ کیے اور ان سے التجا کی کہ اگر ہم فردن فردن شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرتے رہے تو ایک ایک کر کے وہ سب کو مغلوب کر لے گا اور ہندوستان میں سب کی حکومت ان سب کے راج کا قصہ پاک کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ سب اپنے لشکر کے ساتھ پہنچیں تاکہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی سرزمین سے نکال باہر کیا جائے۔ ایک روز راج کماری کمار دیوی تربیت گاہ کے میدان میں معمول سے زیادہ مشقت کرنے کے بعد رات کے کافی دیر تک سوتی رہی۔ تب اس کے دروازے پر زوردار کھٹکا ہوا تھا۔ تیز دستک پر اپنی خوابگاہ کے نرم و گداز بستر سے وہ نکلی، اپنے بال اپنا لباس درست کیا۔ دستک کے جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحہ اس کا بھائی رام دیو اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماتا راج کنول بھی تھی۔ کمار دیوی کو دیکھتے ہی رام دیو کسی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، تم کبھی دن چڑھے تک نہیں سوئی، تو آج کیا معاملہ ہوا؟ اس پر کمار دیوی انگڑائی لے کر اپنی تھکن اتارتے ہوئے کہنے لگی، بھائی گزشتہ دن میں کافی دیر تک تربیت گاہ میں کام کرتی رہی، اس بنا پر تھکاوٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دیر تک سوتی رہی ہوں۔ پھر اچانک کمار دیوی چونکی، اس لیے کہ اس نے دیکھا رام دیو اس وقت جنگی لباس میں تھا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بھائی کیا بات ہے، آج یہ لباس تم نے کیوں کر اور کیسے پہن لیا؟ اس سوال پر رام دیو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کمار دیوی کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، میری بہن، میں اور پتا جی لشکر لے کر دریائے سرسوتی کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے کہ رام دیو کو رک جانا پڑا۔ راج کماری کمار دیوی اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی، آپ اور پتا جی کہیں جانے کے لیے تیار بھی ہوئے اور مجھے خبر ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لشکر میں شامل ہوں گی، یہاں بیکار نہیں پڑی رہوں گی۔ میں جانتا ہوں تم لشکر میں شامل ہونا پسند کرو گی، اس لیے تو میں تمہیں جگانے آیا ہوں، لہٰذا اگر جانا ہے تو فی الفور تیار ہو جاؤ۔ ابھی تم نے کھانا بھی کھانا ہوگا، اتنی دیر تک لشکر بھی تیار ہو جائے گا، پھر یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے پھر پوچھ لیا، بھائی یہ تو آپ نے بتایا نہیں، لشکر اتنی دور دریائے سرسوتی کی طرف کیوں جائے گا؟ وہاں کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ دریائے سرسوتی کا علاقہ تو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی عملداری میں پڑتا ہے، کیا اس پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے؟ جواب میں بڑی سنجیدگی میں رام دیو کہنے لگا، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے، سلطان شہاب الدین پرتھوی راج کے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے اور اس کے ایک شہر بٹھنڈا پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب سلطان شہاب الدین کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے پرتھوی راج نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اکیلا اور اس کا بھائی دہلی کا راجہ گوبند رائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنی مدد کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو بلاوا بھیجا ہے تاکہ ایک متحدہ لشکر کی صورت میں شہاب الدین کا مقابلہ کیا جائے اور اسے ان سرزمینوں سے مار بھگایا جائے۔ رام دیو کے اس انکشاف پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، ایبا سے انتقام لینے کے لیے میرے خیال میں مجھے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ملے گا، شاید حالات خود مجھے ایبا پر مسلط کرنے کے لیے مواقع میسر کر رہے ہیں۔ کمار دیوی جب رکی تو طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے رام دیو نے کہا، کیا اب تم ایبا کو پہچان پاؤ گی؟ اس وقت وہ لڑکا تھا، اب بھرپور جوانی کو پہنچ چکا ہوگا، قد اس کا پہلے ہی لمبا تھا،
اب مزید دراز قد ہو چکا ہوگا۔ رام دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی ابھی تو وہ جوان ہی ہوا ہوگا، وہ بوڑھا بھی ہو گیا، میں تب بھی اسے پہچان لوں گی۔ بھائی تم جانتے ہو اس نے میرے شریر کو چھوا تھا، میرا بازو تھاما تھا، اگر میں اسے شکل سے نہ بھی پہچان پاؤں تب بھی میں اس کے شریر کو چھو کر اندازہ لگا لوں گی کہ وہ ایبا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر دوبارہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بھائی آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں ابھی مختصر سا کھانا کھا کر لباس تبدیل کر کے تیار ہو جاتی ہوں۔ رام دیو نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ اس کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ راج کماری کمار دیوی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی پہلے کھانا کھایا، اس کے بعد جنگی لباس پہنا اور تیار ہو کر استبل کی طرف گئی۔ وہاں رام دیو نے پہلے ہی اس کا گھوڑا تیار کر دیا تھا اور وہ استبل سے باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس موقع پر رام دیو نے کمار دیوی سے کہا، اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پتا جی لشکرگاہ میں بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے، میں انہی کے پاس سے تمہیں لینے کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی ہم دونوں بہن بھائی وہاں پہنچیں گے لشکر وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بہن بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ راج محل سے وہ باہر نکلے، مستقر میں گئے۔ ان کے مستقر میں پہنچنے کے ساتھ ہی نہروالا کا راجہ بھیم دیو نہروالا سے دریائے سرسوتی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دریائے سرسوتی کے کنارے قلعہ نما عمارت کے کمرے سے اس کا سابق راجکمار دیوداس نکلا۔ وہ کمرے کے دروازے کے قریب ہی آیا تھا کہ سامنے کی طرف سے اس کا ماموزاد سنگرام آتا دکھائی دیا۔ آتے ہی سنگرام نے دیوداس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر بڑی ہمدردی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی میں تمہارے لیے ایک بڑی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ دیوداس سنگرام کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ دونوں آمنے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس نے کہا، اب کہو بھائی تو میرے لیے کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ سنگرام نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر بڑے غور سے دیوداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نہروالا کا راجہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سرسوتی کی طرف آ رہا ہے۔ یقیناً اس کے لشکر میں اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہوں گے۔ جن حالات کے تحت وہ آ رہے ہیں وہ تو تمہیں خبر ہی ہے کہ بھٹنڈا پر مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب اجمیر کا راجہ پرتھوی راج شہاب الدین غوری کو بھگانا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اس نے ہندوستان کے سارے راجوں سے شہاب الدین غوری کے خلاف مدد طلب کر لی ہے۔ اس طلبی کے جواب میں نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سرسوتی کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر بڑے دلچسپ انداز میں وہ دیوداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق ہندوستان کے سارے راجہ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ میدان ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ راج کماری کمار دیوی گھڑ دوڑ کی بڑی شوقین ہے، ترائن کے میدانوں میں قیام کے دوران بھی اگر وہ گھڑ دوڑ کے لیے ادھر ادھر نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم دونوں بھائی اس پر نگاہ رکھیں گے، اپنے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کو بھی لے جائیں گے، خود سامنے نہیں آئیں گے، مسلح جوانوں کے ذریعے راج کماری کو اٹھائیں گے اور اسی عمارت میں لا کر اسے رکھ لیں گے۔ اس کے بعد اس سے اچھا سلوک کریں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر تمہیں راج کماری کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں پیش آئے گی۔ سنگرام کے اس انکشاف پر دیوداس کی خوشی، اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جست لگانے کے انداز میں اپنی جگہ سے وہ اٹھا، سنگرام کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے بھائی تو نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے۔ نہروالا کا راجہ اگر اپنے لشکر کے ساتھ ترائن کے میدانوں کا رخ کر رہا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ راج کماری لشکر میں ضرور شامل ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں ترائن کے میدانوں سے اٹھا کر اسے یہاں لانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ دیوداس کے خاموش ہونے پر سنگرام پھر بول اٹھا، میرے بھائی
یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ راجہ پرتھوی راج اور اس کا بھائی گوبند رائے اور کچھ دوسرے راجہ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بھی اس لشکر میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان ہنگاموں کے دوران کمار دیوی پر نگاہ رکھیں گے، اور جو ہی راج کماری کمار دیوی نے اپنے لشکرگاہ سے نکل کر گھڑ دوڑ کے لیے ادھر ادھر جانا چاہا، اپنے مسلح جوانوں کے ذریعے اسے پکڑ لیں گے اور یہاں لے آئیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب اٹھو چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مسلح جوانوں کو پہلے سے تیار کرنا ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہوں گی۔ جس کمرے میں راج کماری کمار دیوی کو رکھنا ہے اس کی تزئین بھی کرنی ہے، اور اس کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر شے بھی مہیا ہونی چاہیے۔ دیوداس نے سنگرام کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کمرے سے نکل گئے۔ بٹھنڈا فتح کرنے کے بعد ایک روز سلطان شہاب الدین غوری شہر میں ایک جگہ قطب الدین ایبک، حاجب محمد علی غازی، وزیر ضیاء الملک اور کچھ دوسرے سالاروں اور امراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایبا وہاں نمودار ہوا اور سلطان شہاب الدین کے سامنے رکا۔ بلند آواز میں سلام کہا، پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ سلطان شہاب الدین نے مسکراتے ہوئے گردن اسبات میں ہلائی، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے ایک خالی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب ایبا بیٹھ گیا تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران سب خاموش تھے، لیکن قطب الدین ایبک دھیمے دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ایبا کو مخاطب کیا۔ ایبا میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم نے چند ہفتے نیروالا کی راج کماری کے پاس قیام کیا تھا، اور اس قیام کے نقوش ضرور تمہارے دل پر ثبت ہوئے ہوں گے، اور تم نے راج کماری کو پسند کرنا شروع کیا ہوگا، اس سے محبت کرنے لگے ہوگے، راج کماری بھی تمہیں چاہنے لگی ہوگی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تمہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نیروالا کی راج کماری کمار دیوی کو چھوڑ کر کوئی ایسی لڑکی ہے جو تمہیں پسند آئی ہو، جس نے تمہارے دل میں گھر کر لیا ہو، اور جس کے لیے تمہارا دل چاہتا ہو کہ تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ؟ سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تو عجیب سے انداز میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کہا، سلطان محترم، شہر کے انتظامی معاملات کو چھوڑ کر آج یہ نیا اور انوکھا موضوع کیسے چھڑ گیا ہے؟ یہ موضوع چھڑنا چاہیے، اس لیے کہ جس قدر میرے سالار اور امراء اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب شادی شدہ ہیں سوائے تمہارے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری بھی شادی کسی مناسب جگہ ہو جائے، ایسی جگہ جہاں تمہاری پسند ہو۔ سلطان کے خاموش ہونے پر ایبا نے غور سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان محترم، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے تو میں کر لیتا ہوں، جہاں آپ شادی کا اہتمام کریں کر لوں گا، اس لیے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں میری بہتری ہوگی۔ ایبا کے اس گول مول جواب پر سب ہنس دیے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر بھی تبسم نمودار ہوا، اور پھر سلطان کہنے لگا، ایسے گول جواب دینے میں تم ماہر ہو۔ پہلے یہ کہو کہ اس لڑکی شنکل سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، جو اس وقت ہمارے لشکر میں موجود ہے اور جس نے بٹھنڈا کے نواح میں بھرپور انداز میں جنگ میں حصہ لیا تھا؟ میں تو اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ وہ بہترین تربیت یافتہ لشکریوں کی طرح جنگ میں حصہ لے رہی تھی، اور رہی بھی تمہارے پہلو بہ پہلو۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مجھ اکیلے کے ہاں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کے نہ جانے کیا ارادے ہیں۔ جنگ میں وہ میرے پہلو بہ پہلو اس لیے حصہ لیتی رہی کہ مجھے وہ اپنا محسن اور مربی خیال کرتی ہے۔ ایسا کرنا اس کی ایک مجبوری بھی ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ آرام و سکون سے رہ سکے، اور جہاں شادی کرنے کے لیے وہ اپنی منشا، اپنی رضامندی کا اظہار کر سکے۔ یہاں ہمارے لشکر میں وہ مجبور ہے۔ یہاں اس سے متعلق جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے وہ بیچاری ہاں کرے گی۔ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رکنا پڑا، اس لیے کہ سلطان شہاب الدین غوری اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبا،
بات مختصر ہونی چاہیے، میں نے تم سے صرف یہ پوچھا ہے تمہارے خیالات اس سے متعلق کیسے ہیں؟ ایبا سنجیدہ ہو گیا اور فوراً کہنے لگا، سلطان محترم، وہ ایک بڑی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، اور اب تک اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے سمجھ سکا ہوں، اس کے مطابق وہ وفادار اور جانثار بھی ہے۔ سلطان شہاب الدین کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اگر تمہارے خیال میں وہ ایسی ہے تو پھر آج شام تمہارے ساتھ اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ جہاں تک اس لڑکی کے خیالات جاننے کا تعلق ہے تو میں تم پر انکشاف کروں، اس کے لیے میں نے چند دن پہلے قطب الدین ایبک کو اس کام پر مقرر کیا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، گو اس کا باپ یہاں نہیں ہے، اس کے لواحقین بھی یہاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ قطب الدین ایبک کو ہی اپنا باپ سمجھ کے اس کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کرے کہ وہ کسے پسند کرتی ہے، جس سے اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ ایبا، پہلے تو وہ لڑکی بڑی ہچکچائی، جہاں وہ خوبصورت ہے وہ شرمسار بھی ہے۔ پھر جب قطب الدین نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کرنے کی خواہشمند ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ ایبا کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اب آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر یہ پسند لڑکی کی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ ایبا کا یہ جواب سن کر وہاں بیٹھے سارے سالار اور امراء، سلطان شہاب الدین سمیت سب خوش ہو گئے تھے۔ اس پر سب سے پہلے سلطان شہاب الدین نے ایبا کو مبارکباد دی، پھر سب سالار اٹھ کر ایبا کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ اسی شام سلطان شہاب الدین غوری نے ایبا اور شنکل کے نکاح کا اہتمام کر دیا تھا۔ نکاح سے پہلے شنکل اپنی مرضی اور رضامندی سے ہلکا بگوش اسلام ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین نے چند ہفتوں تک بھٹنڈا شہر میں ہی قیام کیا، یہاں تک کہ اس نے وہاں سے غزنی کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کوچ سے پہلے اس نے اپنی طرف سے بھٹنڈا کا حاکم بہاؤالدین کو مقرر کیا۔ 1040 کے لگ بھگ سوار اس کی سرکردگی میں بھٹنڈا کی حفاظت پر مقرر کیے، اور وہ بھٹنڈا سے روانہ ہونا ہی چاہتا تھا کہ مخبروں نے اطلاع دی کہ اجمیر کا راجہ دہلی کے راجہ گوبند رائے کے ساتھ شہاب الدین غوری پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے مقام میں پہنچ چکا ہے، اور اس نے اپنی مدد کے لیے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو بھی بلا لیا ہے، وہ بھی ترائن کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سال سلطان شہاب الدین اپنے آپ کو بھٹنڈا تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ہندوستان کے راجاؤں کے ساتھ برسر پیکار ہو کر مزید فتوحات حاصل کرتا۔ لیکن جس وقت ہندوستان کے راجہ ترائن کے مقام میں جمع ہوئے تب انہیں نظر انداز کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس غزنی جانا شہاب الدین نے مردانگی کے خلاف جانا، لہٰذا جس قدر لشکر اس کے پاس تھا وہ لے کر وہ آگے بڑھا اور ترائن کے میدان میں راجاؤں کے متحدہ لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور اس کے بھائی دہلی کے راجہ گوبند رائے دونوں کے پاس جو لشکر تھا اس میں 2 لاکھ سوار لگ بھگ 3000 ہاتھی تھے، باقی راجاؤں کے لشکر اس کے علاوہ تھے۔ ترائن کے میدانوں میں آخر ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے دونوں لشکر اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ پرتھوی راج اور گوبند رائے دونوں نے 3000 ہاتھیوں کو اپنے لشکر کے آگے رکھا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے وہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ اس کے علاوہ سلطان شہاب الدین نے دشمن کے لشکر کا جائزہ لیا تو اس کے اپنے لشکر سے دشمن کا لشکر کئی گنا بڑا تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی دشمن کے لشکریوں کے سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے پرتھوی راج، اس کے بھائی گوبند رائے اور دوسرے راجاؤں کے لشکر کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ ہتھیاروں کے بجنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ بڑے بڑے طبل بڑے بڑے کرنے بجا بجا کر لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلایا جا رہا تھا۔ لشکر کے آگے 3000 ہاتھی مست انداز میں سونڈیں لہراتے ہوئے چیخ اور چنگاڑ رہے تھے۔